بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فضا نائت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل سائیکل۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی چیز کو کس طرح فاسٹ لرن کر سکتے ہیں، چاہے ہمارا کوئی سلیبس ہے یا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ہم چیز پڑھ رہے ہیں تو ہم اسے فاسٹر لرن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں نے 5 ایسے طریقے بتائے ہیں جس کے ذریعے آپ کسی بھی اپنے سلیبس کو یا کوئی بھی کام جو سا ہے، کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اسے آپ جلدی کور کر سکتے ہو اور آپ سے لرن فاسٹ کر سکتے ہو۔ تو آج سب سے پہلے ہم اپنی جو سب سے پہلی جو ہماری ایک ٹیکنیک آپ کہہ لیں یا جو ایک وے ہے، ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو جلدی فاسٹ لرن کر سکتے ہیں، وہ ہے ٹیچ ادرس۔ ٹیچ ادرس، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز پڑھی ہے، کوئی ایک پیراگراف ہی پڑھا ہے اور آپ اسے لرن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جسٹ یہ پریٹینڈ کریں کہ آپ جیسے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں۔ مطلب آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ کو لگا جیسے آپ کے سامنے پوری ایک کلاس ہے، آپ ایز اے ٹیچر انہیں ٹیچ کر رہے ہیں اور آپ وہ پیراگراف خود ہی ریکال کرتے جاتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں اور جسٹ آپ پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے آپ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ایک طریقہ ہے، یہ بہت زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو جلدی لرن کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے صرف پریٹینڈ کرنا ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بیٹھے ہی ہیں تو چاٹ پھر ہی آپ یہ والا طریقہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو۔ آپ جسٹ پریٹینڈ بھی کر سکتے ہو، اگر آپ سامنے کوئی نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ پریٹینڈ کر سکتے ہو کہ آپ جیسے پڑھا رہے ہیں۔ اگر جو سیکنڈ والا طریقہ ہے وہ ہے میک بریکس ریفریش یور برین۔ اب یہ ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لگاتار 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے 3 گھنٹے وہ اپنی اسٹڈیز کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور اس کے درمیان میں وہ بریکس تو لیتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کا برین جو سا ہوتا ہے وہ پھر زیادہ چیزوں کو ابزرو نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو وہ یہ والی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو سا برین ہے اسے فریش نہیں کر رہے ہوتے، ریفریش نہیں کر رہے ہوتے، تو جس کی وجہ سے مزید انہیں چیزیں پھر یاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ اپنا پڑھتے ہیں تو آپ اس میں بریکس لیا کریں۔ ہارڈلی آپ کوئی 50 منٹس یا پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ کوئی 10 15 منٹ کی بریک ضرور لیں، اپنے مائنڈ کو ریفریش کریں تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ کسی چیز کو لرن کریں، کیونکہ جب آپ ایک بریک لے کر آپ دوبارہ سے اپنا کام یاد کرنا شروع کریں گے تو زیادہ یہ چانسز ہیں کہ آپ ادھر زیادہ اٹینشن دے سکیں اور زیادہ کنسنٹریشن سے پڑھ سکیں۔ تیسرا طریقہ ہے ٹیک نوٹس بائی ہینڈ۔ یہ طریقہ بھی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں، کوئی بھی کاپی پینسل لے لی اور آپ جب بھی کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ساتھ وہ پیپر اور پین بھی رکھ لیا، اور اگر آپ کو کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس نظر آ رہے ہیں آپ کے کام کے اندر، آپ کے نوٹس کے اندر، تو آپ اسے الگ سے لکھ بھی سکتے ہو، ادھر سے کچھ ورڈز کو ہائی لائٹ کر کے الگ سے لکھ سکتے ہو۔ اس سے بہت زیادہ آپ کو مدد ملے گی۔ جب دوبارہ آپ وہی پیراگراف وہی ایک پیج پڑھیں گے تو آپ جب وہ نوٹس کی طرف دیکھیں گے، آپ اسٹکی نوٹس وہاں اٹیچ کر سکتے ہیں، تو جب آپ وہ نوٹس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو وہ ریکال ہو جائے گا، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس پیج پہ ایکچوئل ہے کیا۔ اب جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے ڈونٹ بی افریڈ ٹو ٹیک اے نیپ۔ اب بہت سے لوگ یا بہت سے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نیند کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، لائک اگر وہ پورا دن پڑھ رہے ہیں یا کئی اسٹوڈنٹس پوری رات جاگ کر پڑھ رہے ہیں، تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ابھی تھوڑی دیر بھی اگر ہم ریفریش ہونے کے لیے ہی مطلب تھوڑی دیر نیپ لے لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا، ہم پھر کیسے پڑھیں گے، ہماری چیزیں کور نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک ہنڈرنس ہے کہ آپ پھر چیزوں کو لرن فاسٹ نہیں کر پا رہے ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کا برین بھی جو ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، جب آپ اتنی دیر ایک چیز کو دے رہے ہو، 3 سے 4 گھنٹے آپ پڑھ رہے ہو مسلسل، تو پھر برین مزید چیزوں کو آبزرو نہیں کر پاتا۔ تو اسی لیے یہ آپ کبھی نہ ڈریں کہ ہم نیپ نہیں لیں گے، ہم نہیں سوئیں گے، ہم لگاتار پڑھتے رہیں گے، تو یہ بھی بہت زیادہ ایک خرابی پیدا کرتا ہے کہ آپ کو پھر چیزیں جلدی یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو اس پہ آپ تھوڑی دیر نیپ بھی لیں، کوئی 15 سے 20 منٹ کا ہی ایٹ لیسٹ، تو آپ تھوڑی دیر ریسٹ بھی کریں۔ اب جو پانچواں اور لاسٹ والا طریقہ ہے وہ یہ ہے یوز ڈفرینٹ اسٹڈی میتھڈس۔ یہ والا طریقہ بھی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے کہ آپ ڈفرینٹ اسٹڈی میتھڈس کے ذریعے بھی آپ جلدی چیزوں کو لرن کر سکتے ہو، ریکال کر سکتے ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اسٹکی نوٹس بنا سکتے ہیں،
وہ اسٹیکی نوٹس آپ اپنے آپ اگر آپ کا صبح کوئی پریزنٹیشن ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، تو آپ اپنی اسٹیکی نوٹس کو اپنے مرر کے اوپر اٹیچ کر سکتے ہیں، اور جب آپ صبح تیار ہو تو آپ وہاں سے آپ کو چیزیں ریکال ہونا شروع ہو جائیں گی، مین پوائنٹس آپ کے ذہن میں دوبارہ سے ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ پھر ایک بھی ہے کہ آپ فلیش کارڈز بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ چیزوں کو بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، انہیں ریکال کر سکتے ہیں۔ لائک جب آپ اپنی پریزنٹیشن ہی دیتے ہیں تو اس میں بھی جب فلیش کارڈز کا یوز کرتے ہیں تو جسٹ آپ ایک دفعہ جب اس پہ نظر ڈالتے تو آپ کو اپنا سارا ایک پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ادھر ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کے اندر کیا کیا ہے وہ فوراً سے آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ تو فلیش کارڈز کا جو بھی طریقہ ہے، یہ بھی ایک میتھڈ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہو۔ تو ڈفرینٹ اسٹڈی میتھڈس کو بھی اویل کر کے آپ اپنا جو مٹیریل ہے کوئی بھی آپ اسے یاد کر سکتے ہو، اپنی پریزنٹیشنز، اپنی اسائنمنٹس، اس سے آپ اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہو۔ تو یہ جو 5 طریقے ہیں یہ تھے کہ اس سے آپ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے اور جلدی جو ہے وہ فاسٹ اینڈ لرن کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ٹیچ ادرس، پھر ہم نے پڑھا میک بریکس، ریفریش یور برین، تھرڈ والا تھا ٹیک نوٹس بائی ہینڈ، اور ڈونٹ بی افریڈ ٹو ٹیک اے نیپ، یہ فورتھ والا تھا، 5 اینڈ لاسٹ تھا یوز ڈفرینٹ اسٹڈی میتھڈس۔ تو یہ جو سے ہیں یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ویز ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو جلدی لرن کر سکتے ہو۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا، جو 5 ویز پڑھے جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو فاسٹر لرن کر سکتے ہیں، آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اور اگر فردر آپ کسی اور کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور میں ضرور انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ سبسکرائب کریں چینل کو، کامنٹس کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔